ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. عید کے بعد آج پہلا دن ہے لائیو آپ سے بات کر رہے ہیں. اور عید کے دوران جی آئی ٹی کام کرتی رہی اور اس دوران اس نے یہ کارنامہ نیا کیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اب اس مقدمے میں بالکل ڈسکس نہیں ہوں گی جس طرح کا مقدمہ کا فیصلہ آیا تھا اس سے پہلے 5 ججز کا, کہ مریم نواز صاحبہ کو ذکر کوئی نہیں تھا. اور جی آئی ٹی نے بھی عید کی چھٹیوں تک مریم صاحبہ کو نہیں کال کیا تھا, سمن جاری نہیں کیا تھا ان کے آنے کا. لیکن اب جو ہے صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے. ایک تو جو کزن ہے نواز شریف صاحب ان کو دوبارہ بلایا گیا, حسن حسین نواز کو دوبارہ بلایا گیا, اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کی کسی ہیئرنگ میں براہ راست شریک ہوں گی, اور ان کو 5 جولائی کو بلا لیا گیا ہے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے اوپر آج زرداری صاحب کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے, آپ کو سنواتے ہیں. آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کی فیملی کی خواتین جو ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی ہیں. اوبویسلی مریم نواز صاحبہ کی جو ہیئرنگ ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھگتی ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کو آج بھی دوبارہ وہ فوٹیج دکھا سکوں جو آج سے پہلے میں نے اپنی اسی پروگرام میں پہلی دفعہ چلائی تھی, کہ کس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ کورٹ کی ہیئرنگ بھگتتی تھیں جب ان کو پرائم منسٹرشپ سے فارغ کیا گیا. غلام اسحاق خان نے بھی اور اس سے پہلے صدر فاروق لغاری نے بھی. وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان کی دھکے کھانے کی عدالتوں کے اندر ویڈیو. لیکن اس سے پہلے آج زرداری صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی جی آئی ٹی آمد کے موقع پہ. ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کو پاور دے دیا, ورنہ آج میاں صاحب شاید پریزیڈنٹ بیٹھے ہوتے اور پھر کہتے کہ نہیں جی مجھ پہ تو آپ کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. آج ان کو پتہ پڑ رہا ہے کہ کیا ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, اور یہ تو ابتدا ہے, ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ان کو بھول گیا ہے جو ہماری جے آئی ٹیز ہوتی تھی, یہ بھول چکے ہیں کہ بی بی صاحبہ کو کتنی دفعہ کورٹوں میں یہ گھسیٹا کرتے تھے. آج ان کو اگر مریم بی بی کی بات آئی ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے. مجھے قدر ہے جمہوریت کی, ان کو نہیں ہے, نہ اس کو ہے نہ کپتان کو ہے. شہرہ رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر رمیش کمار صاحب موجود ہیں, حبیب اکرم صاحب موجود ہیں, ہمیں ہارون رشید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. شہرہ رضا صاحبہ, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی آج کیا ضرورت ہے زرداری صاحب کو؟ اگر مریم نواز صاحبہ کو بلائی لیا انہوں نے جی آئی ٹی نے, تو آپ نے اس سے کیوں موازنہ کر دیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دھکے کھانے سے؟ کورٹوں میں انہوں نے کھائے دھکے, ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن آج اس کی کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کہنے کی؟ شہرہ رضا صاحبہ. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں سب سے پہلے تو پارا چنار میں جو لوگ بیٹھے ہیں دھرنے میں ظلم کے خلاف, ان سے اظہار یکجہتی کرتی ہوں, کیونکہ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف سر اٹھاتے ہیں. اور جو ان سے لا تعلق ہیں میں ان سے بیزاریت کا اعلان کرتی ہوں, ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں. جہاں تک بات ہے مریم صاحبہ کی, تو میں ایک تو اس کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ ایک ایسی خاتون جن کا جھوٹ مشہور ہے, جو انہوں نے چینلز پہ جو ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے, جو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ نہ میری جائیدادیں نہ میری بہنوں کی نہ کسی کی. ہماری یہ دعا ضرور ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں, لیکن جھوٹوں کو ان سے ملانے پہ میں لعنت بھیجتی ہوں ان لوگوں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر گزرتی ہے کس سے ملایا مجھے سمجھ نہیں آئی بات, گناہ ہو, اس پہ کرپشن بھی نہ ہو. کس سے ملایا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی زینب کی طرح میری مریم صاحبہ کو بلایا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے. تو پلیز میں کہوں گی کہ جس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, جو لوگ بھی تھوڑا سا بھی مذہب کو سمجھتے ہیں, تو جھوٹوں میں اور اہل بیت کو نہ ملایا جائے. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جب کسی پہ گزرتا ہے, ظلم ہوتا ہے, اور آصف زرداری صاحب پہ تو بہت زیادہ, چاہے نواز شریف صاحب اس وقت ضیاء کی گود میں بیٹھے ہوں جب بی بی جیل میں ہوا کرتی تھیں, یا بعد میں نواز شریف صاحب نے جس طرح سے ہیلی کاپٹر سے پرچیاں گروائیں, 2 خواتین کی بے عزتی کرنے کا طریقہ نکالا, وہ ان سب پہ دل دکھتا ہے. میرا بھی بہت دل دکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو میں نظر آئی تھی, انہوں نے مجھے 27 دن جیل میں اور 4.5 مہینے 27 دن سی آئی اے سینٹر میں اور 4.5 مہینے جیل میں رکھا, اور میری بیل اپلیکیشن جو ہے اور میری بیل جو ہے وہ نہیں ہونے دی جاتی تھی, اور 12 دفعہ میری بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے میری بہت ہی مشکل سے انٹرم بیسس پہ بیل ہوئی, کیونکہ سرکاری وکیل پہنچتا ہی نہیں تھا, اس کو اجازت نہیں تھی. تو میں دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ میاں تیرے ہاں جو ہے وہ دیر ہے اندھیر نہیں, اگر
اللہ میاں سے میں یہ کہتی تھی کہ اللہ میاں تیرے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور مکافات عمل میں اس دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر وہ مریم شریف ہیں تو میں سیدہ شہلا رضا ہوں، اور میرے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا، جھوٹے مقدمات نواز شریف نے ڈبل مرڈر کیس بنوایا تھا مجھ پہ اپنے لے پالک اور بھگوڑے جام صادق علی کے ذریعے، تو میری تو بد دعا تھی، اور اب وہ بے شک بری ہوں کچھ ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچی جہاں انہوں نے دوسروں کی بیٹیوں کو پہنچایا تھا۔ تو پھر آصف زرداری صاحب بھی انسان ہیں، اور ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ جیل میں تھے، ان کی زبان کاٹی جا گئی تھی، ان کے لیے فون کیے جا رہے تھے، اور ان کی وائف جو ہیں جو کہ 2 دفعہ ملک کی وزیر اعظم بھی رہ چکی تھی، کس طرح دھکے کھا رہی تھی، اینٹوں پہ بیٹھا کرتی تھی باہر اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کے۔ تو اگر تھوڑا سا زخم جو ہیں وہ ہرے ہو گئے یہ سب دیکھ کے اور زبان پہ آ گیا، آپ کیا ہمیں نعوذ باللہ کوئی ولی اللہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بات کا ذکر نہیں کریں گے؟ ہم تو کریں گے، ہم تو عام انسان ہیں۔ ہاں، جو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسروں کی بیٹیاں تو یوں ہی ہیں، انہیں گھسیٹو، انہیں جیل میں بھیجو، دوسروں کے گھر کی عورتیں یہی ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ ہم تو ایک عام آدمی، ہم تو تکلیف پہ روئیں گے بھی جب دوسرا ہم سے بدلہ ہم سے جو کرتے تھے ان پہ گزرے گی، اس پہ کہیں گے بھی کہ ہاں مکافات عمل ہے، اور واقعی ابھی تو یہ بہت کچھ دیکھیں گے، بچ جائیں تو قیامت میں دیکھیں گے، میں تو قیامت میں بھی دامن پکڑوں گی ان کا۔ نواز شریف صاحب کا میڈم کیا ہو گیا، اتنا ظلم کر دیا انہوں نے آپ پہ؟ جی بالکل پکڑوں گی۔ میرے والد کی کیا غلطی تھی؟ میرے والد کی کیا غلطی تھی کہ مجھے رات کو آپ نے گھر سے اٹھایا اور وہ صبح تک دھکے کھاتے رہے کہ میری بیٹی کہاں ہے، اور پھر ایک پولیس اسٹیشن سے دوسرے میں، پھر اس کے بعد ضمانتیں نہیں ہو رہی، ڈبل مرڈر کے۔ یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، آپ کہہ رہے وہ کروا رہے تھے، آپ کے خیال میں کون سے دور کی بات ہے یہ؟ جی ہاں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور ایسے لے پالک ان کے ججز تھے کہ کراچی کی ٹریفک میں اگر میں 2 منٹ دیر ہو گئی تو میری بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی۔ ایسے ان کے لے پالک تھے، ایسے بعد میں انہوں نے نوازا بھی بہت سے ججز کو، بہت اونچے مرتبے پہ پہنچایا، لیکن وہ اتنے ڈیسیشن لیس تھے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے حق میں ڈیسیشن نہیں دیا۔ شہلا صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کھل کے آ گیا۔ جی، مجھے آپ سے آپ کے حالات سن کے ہمدردی ہے اوبویسلی، اور لوگوں کو بھی ہوگی آن اے میرٹ بیسس۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، آپ خوش ہیں؟ میں بہت خوش ہوں کہ آج میں نے دنیا میں وہ دیکھا جس کی مجھے تمنا تھی، میرے مرحوم والدین کو تمنا تھی، جس کی آج وہ ہونے والا ہے۔ مطلب جو مریم نواز صاحبہ کی پیشی اس کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، میں بہت خوش ہوں گی، میں بہت خوش ہوں گی، میں بہت خوش ہوں گی، اور قبر میں میرے والدین خوش ہوں گے۔ اچھا، چلیں، میں رمیش صاحب سے پوائنٹ آف ویو لوں گا، لیکن اس سے پہلے ہارون رشید صاحب، جس طرح پیپلز پارٹی زرداری صاحب، شہلا رضا صاحبہ اس کو مکافات عمل کہہ رہے ہیں، کیا آپ اس کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ میٹر ڈیفرنٹ تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کیسز کی نوعیت اور تھی، شہلا رضا صاحبہ کو اٹھایا گیا، جیل میں پھینکا گیا، وہ کوئی اور کیسز تھے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ ہارون رشید صاحب۔ نہیں، اور کیا مسئلہ تو کوئی اور ہے، لیکن بہرحال بیٹی پہنچی تو وہاں۔ جی ہارون صاحب، کیسز کی نوعیت تو مختلف ہے، لیکن کیا کیس ہے، تفتیش ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہی ہے، اس پہ ایک ہنگامہ، وہ وہاں تشریف لے جائیں گے تو ان سے کیا کیا جائے گا، ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے گا، ان سے سوالات کیے جائیں گے، اور اس پہ اتنا واویلا ہے کہ خاتون ہے اور کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بھئی یہ قابل احترام خاتون جو ہے مردوں کے اجلاس کی صدارت کرتی ہیں، عاقل بالغ خاتون ہیں، اور جہاں دیدہ و تجربہ کار ہیں، اور وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں ملکی، تو اس میں کیا ہے؟ اور حضرت زینب سے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ایک واویلا ہے اور ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور نصرت بھٹو کی کردار کشی کی، 88 میں عمران خان کی کردار کشی کی مہم چلائی، ابھی جمشید دستی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو عدالت فیصلہ کرے اس کا۔ اس طرح انہیں آج ان کا بیان ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، یہ خود بڑے مقدس اور محترم ہیں، اور دوسرے لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور سر آپ کے خیال میں یہ ایکسٹراڈنری بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی جو صاحبزادی ہیں، صاحبزادوں کی طرح وہ بھی عدالت کے سامنے جواب دیں، یہ بہت بڑی بات نہیں آپ کے نزدیک؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے؟ دیکھیں، یہ تو حالات کا دباؤ ہے نا، ورنہ یہ کہاں جواب دیتے؟ یہ تو اپنی مرضی کے جج بناتے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ جسٹس قیوم سے کیسے فیصلہ انہوں نے لیا، جسٹس لون کو استعمال کیا، جسٹس رفیق تارڑ کو استعمال کیا۔ اب یہ تو حالات کا دباؤ ہے نا، اس کی وجہ سے مجبوری ہے۔ رائٹ،
ہارون صاحب پلیز میرے ساتھ ہی رہے گا. رمیش کمار جی آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں شہرہ رضا صاحبہ کے اوپر جو وہ کہہ رہی ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں مکافات عمل ہے جو نواز شریف صاحب اور ان کی پوری اولاد جو ہے وہ عدالتوں پہ پیش ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے آپ کے لیے یہ خبر یا یہ ڈیولپمنٹ کہ مریم نواز صاحبہ عدالت میں جے آئی ٹی میں پیش ہو رہی ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ بہت بڑا کوئی مائل سٹون ہے پولیٹیکل, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں؟ جی رمیش بھائی. کامران شاید پہلے تو میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہوں. جی ایک تو میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں, چاہے میری پارٹی ہو چاہے اور کوئی پارٹی ہو, ریلیجس نیم سے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز ڈپٹی اسپیکر بن گئی ہیں, اب میرے خیال میں 10 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر میڈم شیلہ رضا ہماری بہنوں کی طرح ہے, ان کو بھی ہو گئے ہیں. یہ لعنت یہ لفظ پارلیمنٹری لینگویج نہیں ہے. آدمی کو کسی سے اگر اختلاف کسی چیز میں ہو تو ایون جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے. آدمی لفظوں کی جو چناؤ ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے. اب آپ آ جائیں آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. جی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک حق ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی دے سکتی ہے. ماضی میں کس کس کے ساتھ کیا غلطیاں ہوئی, کیا زیادتیاں ہوئی, وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کہ آج بھی ملک ان حالات میں 70 سالوں کی ہسٹری میں پڑا ہوا ہے, تو اس کے اندر کن کن کا قصور ہے؟ جمہوری لیڈران کا قصور ہے, عسکری قیادت کا قصور ہے, اور اگر جمہوری لیڈران کا قصور ہے تو کیا قصور ہے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا وہی قصور ہے جو آج کچھ ہو رہا ہے. مگر آج آپ یہ ضرور کریڈٹ دیں گے پی ایم ایل این کی قیادت کو کہ اس نے ملک کو ایک آگے بھی لے کے گئے ہیں, اور ایک پرائم منسٹر 2/3 میجارٹی کا ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بالکل احتساب ہو. مگر یہی لوگ ہیں, آپ سندھ کے اندر اگر آج آپ بولتی ہیں کہ میں خوش ہوں, میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ تو لیڈر کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو آپ کے ایک ایک منسٹر ایک ایک ایم پی اے سے کارکن حساب لیں گے, لوگ حساب لیں گے. سندھ کے اندر جتنی لاقانونیت ہے پورے ملک کے اندر اتنی لاقانونیت نہیں ہے. سندھ کے اندر جتنی کرپشن ہے پورے ملک کے اندر نہیں ہے. سندھ کے اندر جتنا اقلیت کے ساتھ ظلم ہے پورے ملک کے اندر نہیں ہے. سندھ کے اندر مندروں کے اوپر جو قبضے ہیں پورے ملک کے اندر اتنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, مگر آدمی کو جو بھی بات کرنی چاہیے وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے اور رول آف لا کی ہونی چاہیے. لیکن رمیش کمار جی یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بنائے مقدموں میں محترمہ بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کو کورٹس کے دھکے اور جیلیں بھگتنی پڑی, اور بعد میں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ مقدمے غلط تھے, سیاسی تھے, اور انہوں نے اپنی ایکسیپٹ کی غلطی. تو آپ لوگوں نے زیادتی تو کی ہے جمہوری حکمرانوں کے ساتھ بینظیر بھٹو جیسے. جی کامران, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ایسے بھی ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کے اوپر ہوئی, نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوئی, یوز ہوئے. مگر دونوں قیادت محترمہ اور میاں محمد نواز شریف دونوں نے یہ ایکسپٹ کیا کہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 ہی پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے جمہوریتی دور میں جو ہے لیڈ کیا ہے. ان دونوں نے ایک محسوس کیا کہ جو کچھ ہوا ہے, دیکھو 16 سال مجھے بھی اس پارلیمنٹ کے اندر ہو گئے, ہم نے یہ سارے حالات دیکھے ہیں ہر چیز کے اوپر, مگر انہوں نے محسوس کیا تب یہ میسا کہ جمہوریت بنی. لاسٹ 5 سال جو تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے, اس چیزوں کے اندر پاکستان کا امیج ڈیمیج نہیں ہو رہا؟ ملک کے پرائم منسٹر اس کی فیملی پہ کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے, اور ان کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کر جانا چاہیے اب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں پاکستان نہیں, سٹیپ ڈاؤن کی بات نہیں ہے. سٹیپ ڈاؤن کی انفلوئنس یا انٹرفیرنس اگر ہوتا تو سپریم کورٹ خود کہتی کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو ایز اے چیف ایگزیکٹو سیپریٹ کرے. اس نے نہیں کہا کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ جی آئی ٹی کو میں ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا. مگر آپ جو کہتے ہیں امیج بیکار نہیں ہوا ہے. پناما کی اگر ایشو انٹرنیشنلی دیکھیں تو 1-2 ملکوں کے علاوہ کہیں بھی کچھ نہیں ہوا ہے. مگر جس طریقے سے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے اپنے پورے خاندان کو پیش کیا ہے, رمیش بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, سینئر, بڑے زبردست, اچھی بات ہے. کہیں ہوا یا کہیں نہیں ہوا, پاکستان میں عدالت بیٹھی ہوئی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. حبیب اکرم صاحب, چودھری شجاعت صاحب کا بیان چل رہا ہے ابھی کہ جی یہ فیصلے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی. حالانکہ ابھی تک تو کوئی اثار سے نظر نہیں آ رہے, لیکن آپ کی نظر میں اس فیصلے کا یہ چودھری شجاعت ہے ہی نہیں, کیسے ٹوٹے گی ہمارے ساتھ؟ سر میں تو یہ حبیب صاحب سوال کامران صاحب, چودھری شجاعت ابھی ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں تو ٹوٹے گی کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے, تو آپ حبیب صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں اس فیصلے کی یہ سیاسی ریپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این ٹوٹ جائے؟
پہلے اس طرف آنے سے پہلے اگر مجھے آپ تھوڑا سا ایک میں پوائنٹ واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب نے آج پوائنٹ سکورنگ نہیں کی, اچھا, بلکہ پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے. انہوں نے اپنے مقدمات, جس طرح اپنے مقدمات کو جھوٹا کہا, اسی طرح بین السطور ان پر دائر مقدمات کو بھی جھوٹا کہہ دیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ جس طرح احتساب کے دور میں, جس طرح اس پولیٹیکل وینڈیٹا کے دور میں مجھے خوار کیا جا رہا تھا, میرے خاندان کو خوار کیا جا رہا تھا, آج پولیٹیکل وینڈیٹا ہے. آج پولیٹیکل وینڈیٹا کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. لیکن دیکھیے میرے پاس اس کی ایک تاریخی, یہ ایک احسان کا بدلہ ہے جو آصف علی زرداری نے آج چکایا ہے. خیر اس پہ احسان پہ پھر کبھی چلے جائیں گے. تو دیکھیں نون لیگ کا جو ٹوٹنا ہے, اگر آمریت کا دباؤ ہوتا ہے تو پھر جماعتیں ٹوٹتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آمریت کا دباؤ نہیں ہوگا تو پھر جماعتیں نہیں ٹوٹیں گی. اگر تو کوئی بیٹھا ہوا پاکستان میں چھوٹے چھوٹے گملے رکھ کے پنیری کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یس جماعت ٹوٹ جائے گی. اور اگر تو دیکھیں باقی پھر ڈیموکریٹک پروسیس اگر نواز شریف صاحب تو نون لیگ کو فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں نون لیگ کو فرق تو پڑے گا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑے گا, لیکن یہ جس کی ٹوٹنے کی. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان جو ہے چوہے شجاعت کی طرف سے کہ پارٹی ٹوٹ سکتی ہے, اس فیصلے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے نون لیگ کی اکتا, یونٹی, اتحاد؟ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں ہارون صاحب. نہیں, پارٹی میرا خیال ہے ابھی تو ٹوٹنے کے کوئی آثار نہیں ہیں. البتہ فیصلہ اگر ان کے خلاف آ گیا, وہ چودھری شجاعت کا تو اشارہ اس طرف ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا, اور اگر یہ ویزیبل بالکل ہو جاتا ہے فیصلہ آنے والا یا آ ہی جاتا ہے تو ان کے خیال میں اس کے نتیجے میں پارٹی میں شکست و ریخت ہوگی. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوئی تھی اور آدھے کے قریب لوگ انہیں چھوڑ گئے تھے, تو اس کی پاسبلٹی تو ہے. ہارون صاحب یہ اس مقدمے کی پروسیڈنگ سے آپ کے خیال میں نون لیگ زیادہ سیاسی فائدہ اس نے اٹھایا ہے وکٹم بن کے, اور اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے تو مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں وکٹم بن کے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے دوسری پارٹیاں فائدہ اٹھائیں گی جیسے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی؟ دونوں چیزیں ہوں گی. دیکھیے وہ اپنے جو ہمدرد ہیں, حامی ہیں, ان کی ہمدردی حاصل کرنے میں, ان کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے, کیونکہ مظلومیت کی اداکاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن بحیثیت مجموعی انہیں نقصان زیادہ ہوگا, اس لیے کہ بہت سے لوگ جیتنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تاریخ ہی کہتی ہے. خود ان کے لوگ ایم این اے, ایم پی ان سے خوش تو نہیں ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, کیونکہ بڑی ایروگنس ہے دونوں بھائیوں میں, تو نقصان زیادہ ہوگا. اچھا, رائٹ. شہر رضا صاحبہ, ایک تو رمیش صاحب نے کہا کہ لعنت وغیرہ کا لفظ یوز نہ کیا کریں, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے, اس کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ نواز شریف صاحب کا مقدمہ تو ہے ہی نہیں ان کی کرپشن میں ویسے بھی, تو یہ وہ پیچھے آپ سب سے آگے نکل جائیں گے اس فیلڈ میں. یہ 2013 سے لے کے ابھی تک کوئی کیس نہیں ہوا. آپ پورا لے لیتے ایک مبارک. جی ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں 2013 سے کوئی کرپشن نہیں. کہ رمیش صاحب ذرا تسلی سے کام رکھیں, جی تسلی سے کام لیں, اور کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ ان کے کافی لوگ چھوڑ کے, چاہے حکیم بلوچ ہوں چاہے کچھ ہوں, الیکشن لڑکے ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے, تو اس کے لیے ان کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. باقی مجھے بھی افسوس ہے کہ میں نے لعنت کا لفظ کہا, لیکن ایک ایسی خاتون جن کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا سب کچھ, وہ ہیں ان بینیفیشری ہیں ان کمپنیز کی, آپ ان کو اہل بیت سے جو ہے ملا رہے ہیں, تو میں ان لوگوں پہ تو پھر یہی کہوں گی نا کہ توہین اہل بیت ہے یہ کہ آپ جھوٹے خواتین کو ان سے ملا رہے ہیں. کامران صاحب تو اچھا دوسری بات یہ ہے, لیکن شیلا صاحبہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی بات نون لیگ کا موقف تو نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, تو کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. بھائی انہی کے لوگ ہی تو ہیں, ان کے جا کے اکاؤنٹ چیک کر لیں, یہ انہی کے لوگ ہیں, ورنہ مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے جانے سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آج بھی پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو چاہے ڈاکٹر عاصم ہو چاہے حامد سعید کاظمی ہو, یہ کیسز بھگت کے حامد سعید کاظمی بری میں, اور ڈاکٹر عاصم آج بھی جو ہیں وہ جھوٹے کیسز کر رہے ہیں, ان پہ ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ کورٹ سے استثنا بھی نہیں لیتے ہیں, بھاگتے بھی نہیں ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں. تو جو لوگ اپنے جن کا کام ہے دوسروں کے بیان کو توڑنا موڑنا, وہ توڑیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا رمیش صاحب سے پوچھئے کہ ان کی پارٹی نے کتنی لیجسلیشن کی مائنورٹی کے لیے. ماشاءاللہ سب سے اسٹرانگ لیجسلیشن سندھ نے کی ہے, مائنورٹیز ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھے ووٹ دے رہے ہیں. اب یہ اس طرح کے لوگ سوچتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سی او ڈی جو ہے جب ہو گیا تھا
تو میمو گیٹ میں کون جا کے کھڑا ہوا تھا؟ رمیش چلے تو سب کا باتیں ہو گئی. جو ہے وہ کوٹ پینٹ پہن کے لائر کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا تھا. حبیب اکرم صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شہلا صاحب آپ سے ذرا لے لیں. شہلا صاحب میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 بالکل. ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیسز کس نے بنائے تھے؟ کیا وہی قوتیں ہیں کیسز بنانے والی آج کوئی ہیں؟ کیا وہ نواز شریف نے کیسز بنائے تھے ڈاکٹر عاصم کے خلاف؟ جی میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کیسز ہیں ہم انہیں بھگت رہے ہیں اور وہ غلط کیسز ہیں. جس قوت نے بھی بنائے وہ غلط کیسز ہیں, کچھ نہیں نکلا ان میں سے اور ہم بھگت رہے ہیں. حامد سعید کاظمی پہ کیس تھا, ہم نے بھگتا. وہ جو ہیں وہ شخص آج تک پیش نہیں ہوا, کورٹ نے بلایا بھی نہیں, جس نے کہا تھا کہ وہ سارے ثبوت لے کر آئے گا, اور حامد سعید کاظمی نے جیل کاٹی. تو ہم نے ہر دور میں فیس کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی, جو ہم یہ بات کر رہے تھے آپ, کہ بھائی یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ احسان کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ پیش ہو رہے ہیں. بھائی وہ پیش اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے یہ فلیٹس ہیں, تو ان سے یہی تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ منی ٹریل دے دیں. احسان کیا ہے؟ کیا وہ کوئی امیر المومنین ہے کہ جن کے ہاتھ میں ساری چیزیں؟ وہ دور گیا جب وہ ججز کو فون کرتے تھے زیادہ سے زیادہ سزائیں دو. اب اگر کسی کی آمدنی سے اس کے سورس آف انکم کے حساب سے اس کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے تو اس کو ہاں, لیکن آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جھوٹ بولا, یہ تو ابھی ثابت ہو رہا ہے جھوٹ بولا کہ رمیش صاحب کامران, پہلی چیز یہ دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ اگر اور کسی کا اور کوئی بندہ اگر اخلاق سے گری ہوئی کوئی بھی بات کرے, میرا اخلاق میرے پاس ریلیٹ کرتا ہے, مجھے کم سے کم اپنے اخلاق کو دیکھنا چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور کم سے کم شیلا رضا کو ابھی 10 سال ہو گئے ہیں تو کم سے کم ڈپٹی اسپیکر ہیں, یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. دوسری بات کرتی ہیں, اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے, آج مجھے بتائیں حج کی منسٹری ہے, آج سردار یوسف کا ٹائم ابھی دیکھ لیں منسٹری کا کہ حج کا پروگرام کیسے چل رہا ہے, عوام بتاتی ہے کہ کس رمیش صاحب مجھے بریک لینی ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ دوسری چیز ہندو کی بات کی, ہندو میرج ایکٹ بل, ہندو میرج, میں آپ سے آگے بات کروں گا, لیکن ویورز جاتے جاتے آپ کو میں بریک سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیشی کی رودات ذرا ایک دکھاتا ہوں. ویڈیو ہم نے پہلے بھی چلائی تھی لیکن آج کی مناسبت سے بڑی اہم ہے, ذرا دیکھ لیتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو. I would also like to make a request that if the incident took place at 8:45, okay, because according to my niece Fatma, she was sitting in my brother's room and at 8:45 she heard the first shot and she heard the shooting and she said, oh, Papa's supposed to be coming down from Sujan town, I hope all will be well. And my brother's watch, I'm told, stopped at 8:45, which means he was hit at 8:45. I usually retire and watch the television, which I don't normally do during the week. To anything, it was just a card. If I was watching TV, I ended up at about 9 or 9:05. So she said, so I feel that there was a moving hand, a moving shadow that had organized all this. And that person had rung up Najib Zafar and Subuk Majid and 70 Clifton and the press people. So the press people were all there at 9 p.m. How could the press people get the information, and if they're not going to disclose their sources, just get their phone bills? I think the hidden hand to cover the real murders and the killers. This murder was done for a political purpose. The purpose was to kill a Bhutto, to get a Bhutto, to overthrow Benazir Bhutto's government and to finish the Pakistan People's Party. Very warm welcome back to the show. ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی جی آئی ٹی میں طلبی ہے, اور اس حوالے سے زرداری صاحب کا اپنا اوپینین ہے. کوئی اس کو مکافات عمل کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کا انصاف نہیں ہو رہا, کوئی کہہ رہا ہے انصاف ہو رہا ہے. ہارون رشید صاحب, حکومت سوچتی ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ساری جی آئی ٹی میں, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. حبیب صاحب, میاں صاحب سوچتے ہیں ان کا انصاف نہیں ہوا, وہ جب بھی جا رہے ہیں وہاں پہ لنڈن میں بھی انہوں نے یہ گفتگو کی کہ تماشا لگا ہوا ہے, کبھی کٹ پتلے کا ذکر کرتے ہیں, انصاف نہیں ہو رہا.
دیکھیں انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. انصاف کی دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ انصاف ایسا ہو کہ جس میں تمام فریق جو ہیں وہ متفق ہوں اور مطمئن ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر سے ہم جیسے آن لوکرز ہیں جو پاس بیٹھے دیکھ رہے ہیں انہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو عدالتی پروسیس اور عدالتی طریقہ کار کے اندر طے شدہ جو خطوط دیے گئے ہیں ان کے تحت جے آئی ٹی کی تشکیل بھی نہیں ہوئی, اور میری ناقص معلومات یا رائے کی حد تک اس انداز میں چلتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی. اور دوسری بات دیکھیے کامران صاحب, اگر بھیڑیے کے انداز فکر سے جب بھی آپ انصاف کریں گے تو بھیڑ کی موت یقینی ہے. بھیڑیا کون ہے؟ اب اگر کوئی بھی منصف اگر بھیڑیے کے انداز میں کسی بھی ملزم کو میں کسی کو نہیں کہہ رہا, کوئی بھی منصف کوئی بھی منتظم کسی بھی قسم کا کوئی افسر کوئی بھی, میں کہہ رہا ہوں منصف منتظم افسر بادشاہ وزیر کوئی بھی, اگر وہ بھیڑیے کے نقطہ نظر سے اپنے ملزم کو بھیڑ سمجھے گا تو سر نتیجہ ایک ہی نکلے. ہارون صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہارون صاحب, گورنمنٹ جو یہ فرما رہی ہے بلکہ رو رہی ہے اس وقت کہ ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے بھیڑیے کی طرح ان کو دیکھا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کو پتہ نہیں کس طرح ڈیل کیا. مجھے تو ویسے بے انصافی ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی, آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ بڑے سینئر ذرا گائیڈ تو کریں کہاں ان کے ساتھ بے انصافی نا انصافی ہو رہی ہے حکومت وقت کے ساتھ؟ ایئر کنڈیشن کمرے میں جی آئی ٹی ہو رہی ہے. جی کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی بھائی, منی لانڈرنگ کی ہے, یہ اسٹیبلشڈ ہے. کہاں پیسے لے جانے کی اجازت نہیں تھی, لے کے گئے پیسے وہاں دبئی میں فیکٹری جو انہوں نے بھیجی وہ تو نقصان میں گئی. قطر کیسے گئے پیسے, لندن کیسے گئے, خاندان کے جتنے ممبر ہیں, فیملی کے جتنے لوگ ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہے. ان کے اپنے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ارلی 90s میں یہ فلیٹ خریدے گئے تھے, اور سپریم کورٹ معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا سپریم کورٹ نے, اور ججوں نے مہلت دی ہے انویسٹیگیشن کی, اور جے آئی ٹی نے کوئی رپورٹ ابھی پیش نہیں کیا ہے. کوئی رپورٹ ابھی پیش نہیں کیا ہے. اگر یہ سب لوگ بھیڑیے ہیں تو پھر اس کو کیا تبصرہ کیا؟ رائٹ, اگر سپریم کورٹ ہی بھیڑیوں پہ مشتمل ہے تو پھر آپ جی شہلا صاحبہ, سنا بڑی ناانصافی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ, بڑا زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, کوئی بھیڑوں کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے, منصف بھیڑ بن گئے. خدا نہ خواستہ, میں نہیں کہہ رہا یہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ میں کو میرے پہ توہین عدالت لگی ہو. تو یہ کیا ہو رہا ہے شہلا صاحبہ؟ یہ زیادتیاں ہو رہی ہے جس طرح آپ کے ساتھ ہوئی تھی ویسی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اتنا لمبا کیس چلا اور اس کے بعد جے آئی ٹی میں بھی جو ہے اتنے دن اگر فیصلہ تو اس پہ 5 دن میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس پہ ابھی تک منی ٹریل نہیں پیش کی جا سکی, اور محمد بن جاسم بھی آ کے منی ٹریل نہیں دے سکتا, چاہے اس کے پاس لوگ چلے جائیں یا اسے, جی ہاں جو بھی ہے, اصل میں وہ مکس ہو جاتا ہے نام مجھ سے, تو وہ بھی نہیں دے سکے گا. تو اب اگر سپریم کورٹ کی مجھے نہیں سمجھ آیا, پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ 6 ممبرز ہوں گے, اور کہاں سے لوگوں کو یہ صحیح نہیں لگ رہی, اور بلانا بٹھانا پوچھنا اے سی روم میں, یہ پتہ نہیں کہاں سے نا انصافی ہے. ناانصافی تو کوئی نہیں ہے, ہمیں تو مطلب اب کیا بولیں. اور دوسرے یہ کہ جب تک فائنڈنگز یا ریکمنڈیشنز نہیں آ جاتی اس وقت تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. ابھی تو ہم نے نہیں سنا کہ جناب وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے اوپر لٹکایا گیا جیسے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا. ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی کی زبان کاٹی گئی ہو. ہم نے تو نہیں سنا کہ جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر اور ایک ڈیموکریٹک ورکر شہلا رضا جیسی خاتون وہ کہہ رہی ہیں کہ آج زبانیں کاٹی جائیں, آج لوگوں کو الٹا لٹکایا جائے, اور وہ بھی پرائم منسٹر کی فیملی کے بارے میں. میں تو یہ کہہ نہیں رہی, پاکستان کے پرائم منسٹر کو ویسے بھی بڑی سہولیات حاصل ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس براہ راست عدالت میں چلتا ہے. کامران صاحب, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے, پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, خامخواہ ٹویسٹ کر کے اپنے جملے اور میرے اپنے منہ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. وہ تو جمہوری دور نہیں, جمہوری دور تھا. نواز شریف جب وزیر اعظم تھے وہ جمہوری دور کہلاتا تھا, وہ بھی کہ انہوں نے جو سلوک روا رکھا ایسا کچھ نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیلا صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں حکومت کی طرف جاؤں گا. میں تو یہ بات کہتی ہوں، میں تو یہ بات بھی کہوں گی کہ ان کے ساتھ تو وہ بھی نہیں ہوا جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ انہیں بلاتی، ان کو تو کبھی بلایا بھی نہیں. چلے نواز شریف صاحب کو بلا لیا ان کے ماتحت افسروں کے سامنے. میڈم اور کیا چاہیے آپ کو؟ سپریم کورٹ کے سامنے گیلانی صاحب تو پھر ججز کے آگے گئے نا، تو یہ تو ان سے بھی نیچے ماتحتوں کے آگے بلا لیا میاں صاحب کو. اور آپ کو کیا چاہیے؟ کرپشن کا چارج نہیں تھا نا، کرپشن کا چارج نہیں تھا نا. رمیش بھائی تو پوری دنیا میرا آپ سے سوال ہے، سزا دی گئی. بھائی جان میرا پہلے آپ سے سوال ہے رمیش بھائی، آپ کے کبھی ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ یہ جو منی ٹریل 15 منٹ میں دی جا سکتی تھی، نواز شریف صاحب نے 1.5 سال لگا دیے دینے میں، اس میں ناانصافی وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی اور اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، یا کورٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے اور 1.5 سال سے ڈھیل دیے جا رہی ہے انہیں؟ جناب دیکھیں، جو ہارون رشید صاحب نے بھی بات کی کہ منی ٹریل یہاں پہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر منی ٹریل کی آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان جنہوں نے ایک وہ فلیٹ لیا یا یہاں پہ یہ بنی گالا کا لیا، تو اس کے پاس منی ٹریل پھر کیوں نہیں آتا؟ یا یہ جو سرے محل یہ ساری بلڈنگیں لنڈن میں بنی ہیں تو ان کو پھر یہ کیوں نہیں چیزیں ملی؟ عمران خان بات یہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کے جواب کے لیے اتنے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، 6 گھنٹے وہ جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 19-20 گریڈ کے آفیسروں کے سامنے ان کے بیٹے جا رہے ہیں، اتنے تفصیل لے کے جا رہے ہیں. کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر ہمارے گریونسز بھی ہیں جے آئی ٹی کے ساتھ تو بھی ہم اس کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں. ہم گریونسز جو سپریم کورٹ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ گریونسز ہیں، مگر ہمارا جو بھی وہاں پہ جو وہ گریونسز ہمارے ہیں، مگر ہمارے جو بھی تعاون ہے وہ ہمارا جاری رہے. مگر یہ باتیں کرنا کہ زبان نہیں کاٹی گئی، یہ نہیں غیر جمہوری طریقے، ہم ان چیزوں کی بھی مت کرتے ہیں. میری بات سنیں، آپ بھی لا کو سمجھتے ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے. عدالت کا بائیکاٹ کرنے کی آپشن ہی کوئی نہیں نواز شریف صاحب کے پاس، ورنہ ایک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا. آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو احسان تھوڑی ہے کوئی کورٹ کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیش نہیں ہو سکے، پیش کر دیا اپنے آپ کو. کورٹ نے کہا آپ پیش ہو، مجھے بھی کہیں گے میں بھی جاؤں گا، آپ کو کہیں گے آپ بھی جائیں گے. ہم اسکنڈر تو نہیں ہو سکتے نا بھائی، ہم بھگوڑے تو نہیں ہو سکتے، ہمیں جانا ہی جانا اگر بلائے کورٹ. جی مجھے یہ بتائیں کامران، ہم کورٹ کو پہلے دن ہم خود لیٹر لکھتے ہیں، اس کے بعد کب ہم نے کورٹ کو منع کیا؟ انور ظہیر جمالی صاحب نے پوچھا کہ کمیشن بنائے یا وہ بنائے، ہم نے کہا آپ کا آپشن ہے، آپ جیسے سیٹسفائی ہو. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جے آئی ٹی اگر فیصلہ صحیح نہیں دیتی ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے، تو دوسری پارٹی بھی کہے گی ہم عوام کے پاس جائیں گے، کیونکہ پھر آگے الیکشن فیصلہ جو بھی عوام کو حکومت کرے گا سپریم کورٹ نے کرنا ہے، دوبارہ عوام کو کرنا ہے. فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ہنس رہی ہے مگر اب آپ کے لیے حکومت بھی نہیں ہے، آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہارون صاحب، رمیش بھائی کہہ رہے ہیں کہ 18ویں گریڈ کے افسروں کے سامنے پرائم منسٹر نے خود کو جواب دہ کر دیا، اور کیا کریں، اس سے بڑا کیا انصاف کی سربلندی ہوگی؟ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. جی ہارون صاحب. کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ تو وہ مجبوری سے گئے، وہ جانا چاہتے تھے. یہ تو ججوں کو ٹیلی فون کر کے فیصلے لیا کرتے تھے. یہ تو لمبی تاریخ ہے کس طرح عدلیہ کو بے رحمی کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا. پیش کر دے کب انہوں نے پیش کیا؟ سپریم کورٹ نے سو موٹر نوٹس لیا اور وہ انہیں مجبوراً وہاں جانا پڑا. پیش کیا کر دیا؟ کیا کتنا بڑا احسان کیا ہے یار. یعنی ایک سسٹم ہے اس کے اندر انہیں جانا پڑا وہاں جا کے جواب. اور وہ بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تماشا ہو رہا ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کٹ پتلیاں ہیں سپریم کورٹ. لندن جا کے بھی کہا، انہوں نے کورٹ کے باہر بھی کہا. جی صحیح. ادیب اکرم صاحب نے بھیڑیے بھی انہیں کہہ دیا یہ بھیڑیے ہیں سر. میں نے کسی کو بھیڑیا نہیں کہا، صرف منصف کو کہا بھیڑیا. میں نے کسی کو بھیڑیا نہیں کہا، میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اس نقطہ نظر سے انصاف نہیں ہونا چاہیے. حبیب صاحب نے منصف کو بھیڑیا کہا ہے، منصف کو بھیڑیا کہا ہے. آپ میرا خیال کامران صاحب منصف جج ہے سپریم کورٹ کے. اور میں نے بالکل نہیں کہا کامران صاحب، میں اظہار برات کرتا ہوں آپ کے الفاظ. منصف آپ نے ریکارڈ شو میں منصف کہا ہے، منصف پھر آپ نے منتظم بھی کہا. لیکن چلے چھوڑتے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے. نہیں سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، ہاں لیکن میرے لفظوں کو آپ کو اگر سلپ آف ٹنگ نہیں ہے تو منصف کو بھیڑیا کہا ہے بھائی آپ نے. شہلا رضا صاحبہ کامران، مجھے ایک منٹ کامران، بات مجھے یہ بتائیں، آج اگر میاں صاحب کے حوالے سے بچوں کا میٹر تھا، میاں صاحب کو بلایا گیا پھر بھی وہ گئے. مجھے یہ بتائیں آج اگر آصف صاحب کا کوئی میٹر ہو
تو آصفا کو بلایا جائے. ہم تو بولیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے, آصفا کو نہیں بلانا چاہیے. کیا مطلب اگر زرداری صاحب, ایک منٹ رمیش صاحب, ایک منٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایک منٹ شیلا صاحب, ایک منٹ ٹھہر جائیں. اگر ایک منٹ رمیش بھائی بات تو سن لیں, آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا, میری عرض تو سن لیں, میں لوگوں کی طرف سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر زرداری صاحب پہ کرپشن کا کیس ہو اور وہ کہیں کہ یہ میری پراپرٹی نہیں آصفا کی ہے, یا آصفا کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کے کال فیل میں تضاد کا شائبہ آ جائے, تو آصفا صاحبہ ضرور جائیں گے؟ آصفا صاحبہ کیا پاکستان کے کسی عام سٹیزن سے بڑھ کر رول آف لا کے اوپر ہیں؟ بالکل وہ عدالت کے ساتھ جواب دیں گی. آصفا کا کیا رول ہے, آصفا نے کیا کاروبار کیا ہے, مجھے کیا پتا, اگر وہ آف شور کمپنی کی مالک ہوں گی, بھائی نے بھی اگر لی ہے تو وہ اس کا جواب دے دیں گے. چلے شہزادہ صاحب جواب دیں سوال کا, میں بلا وجہ کیوں جواب دوں اس کا, جواب دیں آپ اس کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیچارے عادی تھے, جس طرح سے انہیں پالا گیا تھا کہ کورٹ پہ حملہ کر دیں کچھ نہیں ہوگا. یہ عادی تھے بیچارے کہ ماڈل ٹاؤن کر دیں کچھ نہیں ہوگا. یہ عادی تھے کہ یہ کرسچنز کے اوپر حملے ہوں, ان کے ہاں لوگ مارے جائیں, کچھ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو تو پورا موقع دیا گیا تھا, اور ہماری کوشش تھی کہ آپ اسمبلی میں ہی اپنی پوری منی ٹریل دیں. آپ نے اپنے آپ کو خود اس جگہ تک پہنچایا ہے, کیونکہ آپ کی جو ہے یہ عادت ہے کہ معاملے کو کھینچو لوگوں کو خرید لو, اور اگر پھر بھی نہ ہو تو معافی مانگ کے باہر چلے جاؤ. رہی بات یہاں تک آصفا کی, تو جناب آصفا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی نواسی ہے, جو اداروں کے احترام میں پھانسی لٹک جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے. جا کے کرائے کے ججز جو تھے نا, وہ باہر جا کے روئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے غلط ہوا. آصفا جو ہے وہ اس خاندان کی لڑکی ہے, اور ان میں سے کسی پہ بھی کرپشن کا چارج نہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ بہادروں کے بچے بہادر ہوتے ہیں. بے نظیر کا بیٹا ہے یہاں پہ موجود ہے. یہاں کمپنی بنائے, سوچ سمجھ کے بولا کریں. رائٹ, سوچ سمجھ کے بول لیں گے سب. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد سوچ سمجھ کے بولیں گے. شیلا رضا, ہمیں وقت ختم ہوا. آج کے پروگرام کے ہیرو حبیب اکرم صاحب ہے, کمال تجزیہ انہوں نے کیا ہے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.